السلام علیکم فرینڈز. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جیے. ہمیشگی کی خواہش اللہ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے. انسان کرائے کے گھر میں بھی رہ رہا ہو نا تو اس کا دل کرتا ہے اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، بڑا سا گھر ہو، شاندار گاڑی ہو، ہر چیز پرماننٹ ہو. انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے دو ہی معیار ہوتے ہیں: خیر و ابقا، بہتر کوالٹی کی بھی ہو اور ڈیوریبل بھی ہو، پائیدار ہو، لاسٹنگ ہو، اور یہ کہ اس کی جوانی بھی ہمیشہ رہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان گاڑی لیتا ہے، گھر لیتا ہے، کپڑا استعمال کرتا ہے، الیکٹرانکس اور فون وغیرہ لیتا ہے. اسی چیز کا ذکر اللہ نے جنت کے ضمن میں بھی کیا ہے. اللہ کہتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل میں بہتر ہے اور زیادہ دیر تک باقی رہے گا. یہ خواہش ہی ہے. جب ہم گھڑی کی بات کرتے ہیں تو وش کرتے ہیں ہمیشہ چلتی رہے، لیکن جب ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو نیا بھی رکھیں لیکن آپ کے ذہن میں وہ وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے. جیسے کسی نے کوئی MG بھی خریدی ہے تو اگلے سال کسی اور کو پرانی لگے نہ لگے، کسے پرانی لگے گی؟ اس کو خود کو. اس کا مزہ ختم ہوتا چلے جائے گا. یہ ہمیشگی کی خواہش اللہ نے ایسی ڈالی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے تیار کیا ہے. سورہ رحمان آیت 26 تک پڑھا ہے: کلو من علیہا فان. اللہ کہتا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. نیکسٹ آیت ہے 27: وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی کیا رہے گا؟ تیرے رب کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. ہر چیز ختم ہو جانی ہے. ہماری یہ ہمیشگی کی خواہش اللہ نے ڈالی ہے، تو اللہ ہمیں یہ خواہش ڈال کے آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے. یہ خواہش اصل میں پوری کب ہوگی؟ جنت میں جا کر. جیسے والدین بچوں کو بتاتے ہیں کہ پیسے ضائع نہ کرو، لانگ ٹرم سوچو، انویسٹمنٹ کرو، گھر لے لو، کوئی پرماننٹ حال نکالو، کوئی اسٹیبل جاب لے لو. یہی اسٹیبلٹی تو ہے جو اللہ دے رہا ہے. یہاں اس دنیا میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. ہم خود ایکسپائر ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو کون ہے؟ ذو الجلال والاکرام. اللہ کی ذات ذو الجلال ہے، والاکرام ہے، اور اکرام ہے. یہ دو نام بڑے عجیب سے ہیں. جلال شاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ. کوئی بڑی شاندار گاڑی، گھر ہو جس کو دیکھ کے ہیبت پر روب طاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جلال. تو جلال کے ایکسپیرینس کے لیے سامعین کا بھی ہونا ضروری ہے. کوئی دیکھے گا تبھی تو جلال ہے. جیسے کوئی عظیم بلڈنگ ہے لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تو جلال تو نہیں ہوگا. جلال تو تب ہے جب کوئی دیکھے. اللہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے. اللہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اس زمین پر جو ہیں سب نے مر جانا ہے، لیکن تیرے رب کی ذات پھر بھی باقی ہے اور پھر بھی عزت والی ہے. یعنی اس کا جلال کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے. کوئی بچے نہ بچے، اس کی تعریف کرنے والا کوئی رہے نہ رہے، اس کا جلال باقی رہے گا. اس کا روب دبدبا، اس کی عزت، اکرام کہتے ہیں عزت کو، اس کی عزت باقی رہے گی. جیسے کوئی ان پڑھ یہ پوچھے کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بات کا جواب ان آیات میں ہے. اللہ کو نہ تو ہمارے شکر کی ضرورت ہے نہ تعریف کی. تم کرو نہ کرو، وہ ویسے ہی حمید ہے. اصل میں اللہ جب ہمیں کہتا ہے نا کہ تم شکر ادا کرو، تو ان چیزوں کا فائدہ ہمیں ہے. جب تک ہم شکر نہیں کرتے ہمارے اندر سے کبر نہیں نکلتا، نہ اپنی انا کو بھگا سکتے ہیں. شکر گزاری اصل میں حل ہے ہمارے اندر کے لالچ، حرص، طمع، انا، ہر وقت جو ہم میں کرتے رہتے ہیں، ہمیں کسی اور کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اور چاہیے تو شکر ادا کرو. وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا. شکر گزاری اصل میں لالچ ہے. قرآن لالچ کا اصل فارمولا بتا رہا ہے کہ اپنے لیے اگر کچھ چاہیے تو میرا شکر ادا کیا کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم تو بچو گے نہیں. پھر بھی تم سمجھتے ہو اللہ کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو. اللہ کہتا ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری موت ہی تو ہے. قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے ہیں جنہوں نے تمہاری موت کے وقت مقرر کیا اور ہم سے آگے کوئی نکلنے والا نہیں. ان تمام آیات کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے انسان کو شکر گزار بنانا، انسان سے کبر نکالنا، انا کو نیچے کرنا، اور انسان یہ اعتراف کرے کہ وہ محتاج ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی الشأن. مانگ رہے ہیں اس سے جو بھی ہیں زمین اور آسمان میں، سب اللہ سے اپنی
ضرورتیں اور حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ شان کہتے ہیں ایسا کام جو صرف وہی کر سکے، یعنی اللہ ایسے کاموں میں مشغول ہے جو وہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، ہندو تو اپنے بھگوان سے مانگتے ہیں، اور کرسچن جیزس سے مانگتے ہیں، اور بدھا والے بدھا سے مانگتے ہیں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے؟ اصل میں بتایا جا رہا ہے سائل صرف پوچھنے والے کے لیے نہیں بلکہ محتاج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں مانی ہے زمینوں اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں ابھی بھی اور ہمیشہ بھی، وہ صرف اللہ کے محتاج رہیں گے، اسی کی مدد مانگتے رہیں گے۔ آپ چاہے فرعون ہیں یا کوئی اور، آپ نے اللہ سے اپنی اگلی سانس کی بھیک مانگنی ہی مانگنی ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہر لمحہ اللہ کی مدد چاہیے، اس میں کوئی بیٹری نہیں لگی ہوئی کہ خود سے چلتی رہے۔ ہر مرحلے میں وہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، وہ چاہے تو روک دے، ایک لمحے میں روک دے۔ فرض کریں آپ کے پاس پیسہ ہے، مکان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، وہ صرف آپ سے آپ کی صحت لے لے، کیا بچا؟ بولنے کی صلاحیت لے لے، چلنے کی لے لے، بازو لے لے، کان لے لے، کیا کر لیں گے ہم؟ کہاں گئی ساری طاقت، سارا پیسہ؟ یہ جو ہمارا دماغ ہے، اگر یہ لے لے، یہ دماغ اتنی باریک اور ملائم سی چیز ہے کہ ایک ٹرک سے ٹکر لگ گئی یا سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے، معاملہ ختم۔ ساری انا، ساری طاقت، سارا مقام ایک لمحے میں ختم۔ یہاں بتایا جا رہا ہے تم کتنے محتاج ہو، جیسا تمہارا خیال اللہ رکھتا ہے کوئی اور نہیں رکھنے والا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ کہتا ہے ان قریب فارغ ہو جاتے ہیں تمہارے حساب کے لیے، اے زمین کے دو بوجھوں، یعنی جنوں انس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اصل میں کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا اللہ تعالیٰ تو بڑا مصروف ہے، سمندر، سیارے، آسمان، سب کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، میں اگر تھوڑا اوپر نیچے کر لوں تو اس کو کیا فکر ہے، وہ پہلے ہی بڑے کاموں میں مصروف ہے، میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے پیچھے کہاں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بچوں تمہارے لیے تو میں فارغ ہونے والا ہوں۔ وہ سارے کام، آسمان کی، زمین کی حفاظت، تمام جاندار اشیاء کا رزق، وہ سب تو ختم ہونے والے ہیں۔ اب تو اور کچھ کرنے کو نہیں رہا، اب تمہارے بہانے کہاں رہ گئے، ختم ہونے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کرنے والے ہیں۔